ویلکم بیک ناظرین. ایمل کانسی کا جب امریکہ میں ٹرائل ہو رہا تھا تو وہاں ان کے وکیل نے کہا تھا کہ پاکستانی چند ڈالرز کے عوض اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ امریکنز کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. کیا آج ریمنڈ ڈیوس کو جب رہا کیا گیا ہے تو یہ بات پوری نہیں آتی، صادق نہیں آتی ہمارے اوپر بحیثیت قوم؟ دیکھیے، ملکوں کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ ریئلزم سے دیکھی جاتی ہیں، ایموشنل ہو کے نہیں. پاکستانیز نے امریکن سے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. میرے نظر میں تو وہ غلط تھا. فوج کو بنانے کے لیے 1951 سے لے کے اب تک حاصل بھی کیا ہے. نیوکلیر ویپنز بھی حاصل کیے، جس کے اوپر اس زمانے میں امریکن پریزیڈنٹ کہتا رہا کہ ان کے پاس نہیں ہے، حالانکہ وہ تھے، بن رہے تھے. لیکن امریکہ تو نے امداد ایسا سے نہیں ہے، نیوکلیر ویپنز تو نہیں بنائے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے کچھ ان سے حاصل نہیں کیا. انہوں نے بھی پاکستان سے حاصل کیا، پاکستان نے بھی ان سے حاصل کیا. تو یہ ملکوں کے اسی طرح ہوا کرتے ہیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ چونکہ ہم اپنے عوام کو کبھی سچی بات نہیں بتاتے، تو عوام کا جو جذبات ہیں، جو جنگ پاکستان کی حکومت آفیشیل طور پہ امریکہ کے ساتھ لڑ رہی ہے، پاکستان کے عوام امریکہ کے خلاف ہے اس جنگ میں. ظاہر ہے پاکستان کے عوام تو پھر عوام کیوں خلاف ہے؟ ڈاکٹر شیخ مزاحی صاحبہ، آپ نے بھی بہت آرٹیکلز لکھے تھے جب ایمل کانسی ٹرائل میں یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی، اور آپ نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں ہیں، ایسی قوم نہیں ہے. آج آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں قوم ہماری ایسی نہیں ہے، لیکن ہمارے حکمران بکاؤ ہیں اور بڑی سستے دام پہ بک جاتے ہیں. خیر، کس کا بکنا ہوتا ہے، چاہے سستے دام پہ یا اس پہ. اور میں سمجھتی ہوں لائسنس ٹو کل ہم نے دے دیا امریکنوں کو کہ پاکستانیوں کو آپ تباہ کریں. اور میں سمجھتی ہوں یہ جذباتی کی ایشو نہیں ہے. میں نے بہت اس پہ لکھا ہے اور آپ نے میرے پڑھے ہوں گے. میں فیکٹس اور فگرز دے کے آرگیو کرتی ہوں اپنا کیس. اور میں سمجھتی ہوں جذبات کی بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو کیا گیا ہے آج، یہ پاکستانی قوم کے لیے بہت ایک افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قتل انسنٹ شہریوں کا ہوگا امریکنوں کے ہاتھ پاکستانیوں کا، وہ معاف کیا جائے گا. اور یہ دہشت گردی کا جو کیس تھا، اس کو صرف دیت کر کے اور یہ پتہ نہیں کس دباؤ میں آ کے سارا یہ ہوا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ یہ بات کریں جی ISI اور CIA، اور یہ ایشو جو آپ بھولتے جا رہے ہیں. 3 انوسنٹ پاکستانی لاہور میں دن دیہڑے قتل کیے گئے، مرڈر ہوئے ہیں. ایک نان ڈپلومیٹک غصہ نہیں معاف کیا ہے نا ان کو. لیکن میں کہہ رہی ہوں دس واز اے کرائم اگینسٹ جب دی اسٹیٹ آف اسٹیٹ کو مسئلہ پاکستان. نہیں ہے، گورنمنٹ کو مسئلہ نہیں ہے. آپ لا پڑھو، دس از اے کیس آف کرائم اگینسٹ دی ڈاکٹر اسٹیٹ آف صاحب جب پاکستان. بات جیسے میرے ڈاکٹر خیال صاحبہ کر میں رہی ہیں، دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے، یہ کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کیا وہ انوسنٹ تھے جنہیں مارا گیا یا نہیں. یہ ہم لوگ نہیں ڈیسائیڈ تو کر اس پہ تو سکتے، نوبت ہی نہیں آئی. ہمیں نہیں پتا. اچھا، اب جب دیت کا کیس ہوتا ہے تو وہ اینگلو سیکسن لا میں تو ہوتا ہی نہیں نا، لیکن مسلم لا میں وہ ہے. دیت جو ہے لواحقین جو ہیں وہ طے کرتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں. لیگلی اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ یہ تو ایک ایموشنل ایشو ہے، غم و غصہ ہے جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لائسنس ٹو کل ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے لائسنس ٹو کل دے دیا. آئی ڈو ناٹ تھنک سو، لائسنس ٹو کل نہیں کیا. لیکن جب یہ جنگیں ہوتی ہیں اور اس میں سپائز ایکسچینج ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ضرور کچھ لوگ مرتے ہیں، اور اب اچھی بات نہیں ہے، غلط ہے. لیکن یہ ہوتا ہے، کوئی لائسنس ٹو کل نہیں. بازو نے اٹ واز ویری obvious کہ لائسنس ٹو کل کوئی طرح کا نہیں دیا. یہ جو دیت پہ جس پہ جا کے فائنلی مطلب ایگریمنٹ ہوا ہے اور دیا گیا، دس واز آن ٹیبل سنس فیبروری. 12 ربیع الاول کی بات ہے جب کیری یہاں ہی لینڈڈ ان لاہور، ہی وانٹڈ ٹو میٹ دی فیملیز آف، لیکن نہیں ہوا کیونکہ پاکستان پہلے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتا تھا، ہماری حکومت یا ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں، کہ یہ چیز اس چیز کا ریپیٹ نہیں ہوگا. اور امریکہ جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز جو انڈکلیئرڈ کوورٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کرے گا، سیدھا راستہ اختیار کرے گا. اس کے بعد جا کے وہ انہوں نے جب یہ معاملات طے ہو گئے جی انہوں نے اپنے واپس بلائے ہیں کچھ کافی سارے انڈکلیئرڈ اسپائز اور ایکٹیویٹیز بھی کوسٹنیبل کہیں. کل اخبار میں آیا ہے کہ ابھی 55 کی لسٹ ایک ہے سسپیشس امریکنز کی. اور میری بات سنیں، آپ یہ تو آپ کی ازمپشن ہے نا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کٹ ڈاؤن کو ورٹ ایکٹیویٹیز. میں بھی ازمپشن کر سکتی ہوں کہ ہمارے حکمران فوجی اور سویلین اپنے لیے کچھ بہتر ڈیلز کر رہے ہوں گے. جو ٹائم پیریڈ دیا ہے، کوئی ڈیل کا ایکسٹینشن ہو گئی ہے ان کی نا. یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے کہ ٹائمنگ کچھ، مجھے پتہ نہیں ٹائمنگ میں کچھ ہوتا نہیں ہے، کنیکٹنگ آف ڈاٹس ٹائمنگ. تو کیا آپ سمجھتی ہے کہ ایکسٹینشن ان کی واشنگٹن سے آئی تھی یا اس سے تو آپ اپنی گورنمنٹ کو اور اپنے ملک کو خود بھی لٹل کرتے ہیں نا، کس طرح کی اسامپشن فلوٹ کر کے. میں اسامپشن فلوٹ کر رہی ہوں، آپ نے امریکنوں کے سامنے سب کچھ رکھ دیا ہے آپ کی حکومت نے. میں کیا اسامپشن فلوٹ کروں گی؟ آپ نے کوئی چیز انڈیپینڈنٹلی کی ہے؟
ویزاز تھوک کے حساب سے آپ نے دیے وداؤٹ ریگولر کلیئرنس, ہر چیز آپ کر رہے ہیں. اب اس قاتل کو آپ نے which was a terrorist act, آپ نے اس کو رہا کر دیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی پارٹی کے سربراہ, یہ ہمیں پہلے ایڈریس کرنے تھے, اس مرڈر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ چیزیں ہمیں پہلے کرنی تھی. یہ وہ فریڈم جو سی آئی اے نے حاصل کر لی, ایک وہ انڈکلیئرڈ ایگریمنٹ جو مشرف صاحب کے درمیان اور یو ایس کے درمیان تھا, اس کی وجہ سے اور اس کے بعد میں دوبارہ سے ذرا سے ان پیرامیٹرز کو ریڈیفائن کیا تو نہیں آپ نے ریڈیفائن کیے پیرامیٹرز, ابھی بھی اسی طرح سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر کوئی ایگریمنٹ نیا ہوتا تو ڈاکٹر صاحب آپ کی پارٹی کے سربراہ عمران خان کی چند دن پہلے لمبی ملاقات ہوئی امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ. مطلب ملاقات سے تو کچھ نہیں ہوتا. جہاں تک مجھے پتہ ہے عمران نے اس کو کلیئرلی بتا دیا ہے objection to the war on terror, کیونکہ ہماری سخت objection ہے on principles, اور ہمارا ابھی بھی آج یہ شام کو ڈیسیجن ہوا ہے کہ ہم پروٹیسٹ فرائیڈے کو لارج اسکیل کریں گے. نثار صاحب بھی کر رہے ہیں. نہیں تو لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, وار آن ٹیررز کے اوپر اگر objection ہے تو کہاں ہے؟ افغانستان میں ہے یا یہاں ہے؟ اگر یہاں ہے تو اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ جہاں بھی طالبان کو طاقت ملتی وہ اور پھیلتے ہیں, چاہے سوات ہو چاہے کہیں, وہ اپنا طرز طریقہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر نافذ کرتے ہیں. اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ملٹری مینز نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ ملٹری مینز نے آج تک مجھے ڈاکٹر طارق یو نو ویری ویل, ہر جگہ جدھر دہشت گردی ہوئی ہے ادھر ملٹری مینز نے پرابلم سالو کیا. آئرلینڈ میں ایونچولی کیا ہوا تھا؟ آئرلینڈ میں کتنی دہشت گردی تھی, آپ بھول گئے. لنڈن میں آئی تھی, ایونچولی کیا ہوا؟ ڈائیلاگ ہوا نا. تو پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب دس از این asymmetric conflict. یہ you're a military man also. یہ ملٹری مین سے ریزالو ہو ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی ریسرچ کی ہے کافی ساری کہ ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ کیسے بنتا ہے, ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ کس طرح سے بنتا ہے. آپ نے بھی کافی ریسرچ کی ہے کہ کریکولم میں کیسے الفاظ کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں. تو اس میں وہ والی ریفارمز ہم نے کی ہیں وار آن ٹیرر میں پچھلے 10-11 سال؟ کوئی ریفارم نہیں کی. ٹیکسٹ بکس کے اوپر ریفارم کوئی نہیں کیا, غربت کو دور نہیں کیا. ان سب چیزوں سے غربت اس لیے کہ جب بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں تو وہ جوائن کرتے ہیں, ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے یا ایتھنک آؤٹ فٹ یا کوئی ان کو کرتے ہیں. جب لوگ ایک چیز پڑھتے ہیں اس کا اثر لیتے ہیں. ہمارا نیریٹو جو ہے وہ اس جنگ کو انفیکٹ جس کو ٹیررزم یا ملٹری سے کہتے ہیں پروموٹ کرتا ہے اس کو. لیکن یہ ہے کہ جب ایک دفعہ اس طرح کے آؤٹ فٹس پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ کہنا کہ وہ ملیٹنٹ سولوشن کوئی نہیں ہوتا. ملیٹنٹ سولوشنز بہت خراب سولوشن ہوتا ہے, لیکن اکثر وہ کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے. ایک جگہ پہ ہوا بھی ہے اور سکسیسفل بھی ہوا ہے, وہ یہ سری لنکا میں. حالانکہ اس کے اندر میرا خیال یہ تھا کہ ان کو اپنا تامل ہوم لینڈ بنا لینا چاہیے تھا, کیونکہ اس کے اندر خون خرابہ کم ہوتا. اس لیے مزید امریکنز ہمیں چاہیے اس جنگ لڑنے کے لیے. بلکہ میرا اپنا لاجک یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ایز اے اسٹریٹجز میں دیکھتی ہوں کہ اگر آپ کی حکومت نے دہشت گردی کو صحیح طریقے سے کے خلاف لڑنا ہے اور ٹیکل کرنا ہے پرابلم, ایکچولی وار کا ورڈ جو ہے نا وہ ایک ملٹری امیج آ جاتا ہے وچ از رانگ. تو سب سے پہلے آپ اپنی آپریشنل, اور آپ یو آر این آرمی مین, لیٹ می ری ایمفسائز, آپ اپنی آپریشنل انوائرمنٹ کو کنڈیوسو بناتے ہیں. کیا کس طرح آپ کی آپریشنل انوائرمنٹ کنڈیوسو ہوگی؟ سب سے جلدی آپ امریکہ سے ڈی لنک کریں فرام دی وار آن ٹیرر. آپ اپنی پالیسیز بنائیں دہشت گردی لڑنے کے لیے, کیونکہ پھر جو آپ کی انوائرمنٹ ہے وہ you agree with me? You have to create a positive environment. Operational environment آپ بدلیں اپنی. اس وقت آپ کی جو operational environment ہے وہ صحیح نہیں. اور ایک چیز اور میں بتاؤں, اور you will bear me out, کہ جب سے امریکنوں نے یہ ملٹری سینٹرک وار کی ہے, سپیس زیادہ کریٹ ہوئی ہے دہشت گردوں کے لیے اور ملیٹنسی کے لیے. تو کہیں نہ کہیں تو یہ غلط راستہ ہم پکڑ رہے ہیں نا. ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم اکیلے یہ جنگ لڑ سکتے ہیں. دیکھیے اب جو یہ بات کریں یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر دو جنگیں ہیں جو پاکستان کی گورنمنٹس نے غلط کی ہیں. ضیاء الحق کے زمانے میں پہلی افغان جنگ روس کے خلاف جو ہم نے کی, ان کے ساتھ مل کے پراکسی وار کی, وہ غلط تھی. اس کے نتیجے میں تو آئے تھے لوگ. اب یہ مشرف کے زمانے میں ہمیں دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمیں امریکہ کو کہنا چاہیے تھا کہ جی بہت مہربانی, ہم نیوٹرل ہیں, اگر ہمارے بارڈر کے خلاف کوئی ہمارے خلاف آتا ہے اس کو تو ہم روکیں گے, یا تو اگر ہیومینیٹیرین ایڈ چاہیے ہوگی تو وہ دیں گے, اگر ملیٹنٹس ہم ان کو روکیں گے. آپ کی جنگ ہم نہیں کریں گے. تو ہمیں ان کے ساتھ بالکل ڈیلنگ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم کسی ملک کے حملے کے خلاف ہونے چاہیے. دونوں انٹلیکچوئلز, کتابیں دونوں نے لکھی ہیں, اور دونوں انٹلیکچوئلز اب ایک چیز پہ کم از کم ایگری کر گئے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ شاید نہیں ہونا چاہیے. کیا ریئلسٹکلی آن گراؤنڈ یہ پاسبل ہے؟
نہیں اب میں تو جیسے شاید نہ شروع ہو. سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جیسے پہلے میں نے کہا کہ مشرف صاحب کے زمانے میں جس طرح سے یہ ایگریمنٹ ہوا یا جیسے کہ ہم نے وار اینڈ ٹیرر میں ہم نے شمولیت کی اور جو ہم نے ان کو آپریشنل سپیس دی اس کو انہوں نے مس یوز کیا. آج آپ ڈرون اٹیکس دیکھتے ہیں وہ ہم پرائم منسٹر آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم نے تو مشرف صاحب نے جو کہ زمانے میں ان کو صرف سرویلنس کے لیے اجازت دی تھی. دے ایکسیڈڈ دیئر لمٹ. اب یہ ہے کہ یہ وہ غلط کہہ رہے ہیں میرے خیال سے. گیلانی صاحب نے یہ کہا جھوٹ ہے. اس لیے مشرف کہ نے بھی اس کو سیکنڈ کیا ہے. اس نے کہا کہ جناب یہ ہو نہیں سکتا نا. ڈرون اٹیک وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ اپنی انفینٹری جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. اب انفینٹری جائے گی تو ظاہر ہے کہ مریں گے زیادہ لوگ, تو اپنی انفینٹری کو بچانے کے لیے ڈرون اٹیک کرتے ہیں. تو ان کو معلوم تھا سرویلنس کے لیے نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, وہ تو انہیں معلوم تھا. مشرف صاحب لیکن جسٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ اس جو آپ نے ان کو ایک آپریشنل سپیس دی انہوں نے اس سے ایکسیڈ کیا. ایکسیڈ نہیں کیا, انہوں نے وہی کیا جو آپ چاہتے تھے. نہیں, اگر 4 سال پہلے سے آپ 3-4 سال سے پہلے چلے جائیں, ریمنڈ ڈیوس کا ایشو تو اب ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر پہلی دفعہ اسلام آباد میں وہ پکڑے گئے تھے ایک امریکن ڈپلومیٹ with guns. I reported that story. گورنمنٹ نے یہ اس وقت مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا. آج ہم ضرور کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ مسئلہ میں اس کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ حل ہو گیا, لیکن یہ جو مسئلہ لیکن ایسے اور بہت سے ریمنڈ ڈیوس بھی موجود ہوں گے شاید. یہاں پہ ناظرین ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے.